السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو پیش کر رہے ہیں، بہترین ہے، جو کہ کسی بھی کام کے متعلق آپ اس میں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، رمل کے ذات میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو سوالات ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اتصالی سوالات، انفصالی، انقلابی اور اثباتی۔ اتصالی کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہاتھ میں لانا، یعنی کہ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، اس طرح کی، مطلب کہ اتصال میں آپ کسی چیز کو اپنے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں۔ انفصالی سوالات جو ہیں وہ آپ ان کو یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں جانا چاہتے ہیں، کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز خارج کرنا چاہتے ہیں، یہ انفصالی سوالات ہوتے ہیں۔ انقلابی سوالات، آپ کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر گاڑی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انقلابی سوالات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اثباتی سوالات ہوتے ہیں، وہ کہ جس میں آپ کوئی چیز اس کو اثبات دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عمارت آپ بنانا چاہتے ہیں، وہ کیونکہ عمارت بنتی ہے تو وہ ایک ہی جگہ پہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ ثابت ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ہوتی ہے، تو یہ اثباتی سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اپنا جو ہے ہم ذائچہ کس طرح پڑھیں گے، نقطے کے قاعدے سے، بہت ہی آسان طریقہ کار ہے۔ آپ کو کوئی اور قاعدے نہیں آتے تو یہ قاعدہ آپ کو بہت ہی آسانی سے جواب دے گا۔ آپ نے نقطہ چلانا سیکھا ہے، میرے ویڈیوز میں نقطے چلانے کے بہت ساری ویڈیوز ہیں، اس میں قاعدے قانون ہیں۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پہ، یہ ایک اہم قاعدہ ہے، یہ میزان ہے، 15واں خانہ ہے، یہاں سے ہم نقطہ چلاتے ہیں، نقطہ یا تو جائے گا 14ویں گھر میں یا 13ویں گھر میں جائے گا، یعنی کہ نقطے اپنا جانے کا مقصد یہ کہ یہی خاکی نقطہ یا تو 14ویں گھر میں ہو یا 13ویں گھر میں ہو، تو یہ خانہ نمبر 14 میں نہیں ہے، یا خانہ نمبر 13 میں، تو یہ یہاں پہ گیا خاکی عنصر میں، خاکی نقطہ آتشی عنصر میں خاکی نقطہ چلا گیا۔ اب یہاں سے یہ نقطہ یا تو جائے گا 9ویں گھر میں یا 10ویں گھر میں، ہم یہ کہیں گے یا تو 9ویں گھر میں خاکی نقطہ ہوگا یا 10ویں گھر میں خاکی نقطہ ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں سے 10ویں گھر میں خاکی نقطہ موجود ہے۔ اب یہاں سے یا تو یہ جائے گا تیسرے گھر میں یا چوتھے گھر میں خاکی نقطہ، یہاں پہ تیسرے گھر میں خاکی نقطہ موجود ہے، تو یہاں پہ یہ اس گھر میں چلا گیا، اس 14ویں گھر کی شکل کے اوپر۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا اسٹیپ ہم نے نقطہ چلایا، دوسرا اسٹیپ جہاں پہ نقطہ رکا وہ شکل ہم لائیں گے اپنے سامنے، اس کو ہم نے گرفت میں لانا ہے۔ اب یہ شکل ہے، کس گھر میں بیٹھی ہے، کس کا گھر ہے، یہ ہم کریں گے دائرہ سکون کے اوپر۔ دائرہ سکون کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یہاں پہ میں اس کے اشکال بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو تیسرا گھر ہے اس کی جو اصل مالک شکل ہے وہ یہ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس شکل کو، یہ اس شکل پہ نقطہ رکا خاکی نقطہ، اس شکل کو اس سے ضرب دینی ہے۔ دیکھیں ضرب سے کیا اپنا حاصل ہوتا ہے، یہ زوج لکیر، یہ اپنا زوج ضرب فرد، یہ نقطہ بنے گا، لکیر ضرب نقطہ، نقطہ بنے گا۔ اب یہاں پہ نقطہ ضرب نقطہ، یہ لکیر بنے گی، اور یہاں پہ یہ جو ہے لکیر ضرب نقطہ، یہ نقطہ ہی بنے گا۔ تو دیکھیں اب ہمارے سامنے یہ شکل آ گئی۔ اگر ہمارا سوال ہوتا کہ میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہوں، اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہوں،
تو یہاں پہ جو شکل ہے وہ منقلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ جو منقلب شکل ہوتی ہے یہ خارج اشکال کا حکم دیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور سامنے یہ شکل آئی ہے، اگر آپ پھر بھی وہ چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ اس کو تبدیل کر دیں گے، وہ خارج کر دیں گے، وہ تبدیل ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہمارا سوال ہوتا کہ ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اور شکل آ گئی ہے، یہ منقلب آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ تو چیز بک جائے گی لیکن اس کے بدلے میں دوسری چیز آ جائے گی۔ جس مقصد کا سوال ہو، اگر وہ کسی چیز کے حصول کا سوال ہو اور اشکال یہ آ جاتی ہیں اس طرح کی ضرب سے، تو وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، کوئی خارج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اگر اشکال آ جاتی ہیں تو یہ بہت آسانی سے ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی بک جائے گی۔ اگر یہ اشکال آتی ہیں تو بڑی مشکلات کے ساتھ وہ چیز بک تو جائیں گی لیکن وہ تھوڑی مشکلات پیش آئے گی۔ بالکل اسی طرح حکم اس کا یہی ہے۔ بیمار کے سوالات میں بھی یہی فارمولہ کام آئے گا کہ بیمار کو شفا مل رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس کا یہ ہوتا کہ جو بیماری ہے ہم اس کو خارج کرنا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ بیماری دور ہو جائے۔ اگر یہ منقلب شکل آتی ہے تو بیماری چھوڑے گی لیکن یہ پھر اس کو بھی بندہ بیمار پڑ جائے گا۔ اگر یہ شکل آ جاتی تو بڑی مشکل سے بیماری چھوڑے گی، یہ شکل آئے گی تو بھی اس سے کم درجے بیماری چھوڑے گی، یہ شکل آئے گی، یہ شکل آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو بیماری جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ اگر ثابت اشکال ہیں تو ان کا حکم داخلی اشکال کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر منقلب اشکال ہیں تو ان کا اوپر جو ہے وہ خارجی اشکال کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ذائچہ ہو، آپ نیچے سے نقطہ چلائیں اور وہ دیکھیں کہ کس گھر میں رکتا ہے، اس کی اصل جو مالک شکل ہے دائرہ سکون کے اوپر، اس سے آپ اس کو ضرب دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں دائرہ سکون، آپ کے سامنے ہم لکھتے ہیں۔ یہ دائرہ سکون کی پہلی شکل ہے لیحان، یہ دوسری شکل ہے قبض الداخل، یہ تیسری شکل ہے قبض الخارج، یہ چوتھی شکل ہے جماعت، یہ پانچویں شکل ہے فرع، یہ چھٹی شکل اقلا ہے، یہ ساتویں شکل ہے انکیس، اور یہ آٹھویں شکل ہے ہمرا، نویں شکل ہے اس کی بیاس، 10ویں شکل ہے نصرت الخارج، 11ویں شکل ہے نصرت الداخل، اور 12ویں شکل جو ہے وہ عتبۃ الخارج ہے، 13ویں شکل ہے نکی، 14ویں شکل عتبۃ داخل، 15ویں شکل جو ہے وہ یہ اجتماع ہے، اور جو 16ویں شکل ہے وہ طریق ہے۔ تو یہی اشکال ہیں، یہ بہت ہی بہترین قاعدہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اسی کے متعلق ہم دوسری ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔